نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت تک کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت نہ کر لے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ دین میں عقائد و اعمال کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر رکھی جائے، غلو سے بچا جائے، تقصیر سے بچا جائے، مبالغہ حرائی سے بچا جائے، ہر عمل میں سنت اور صحیح احادیث کی اقتداء کی جائے اور بدعات سے گریز کیا جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے ساتھ پیار کیا جائے، آپ کا ادب و احترام کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فرما برداری بھی کی جائے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، اس میں غلو سے بچا جائے، تقصیر سے بچا جائے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ میرے مقام کو، میری عظمت کو بڑھا چڑھا کر بیان مت کرو، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے مقام کو اس قدر بڑھایا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ مجھے میرے مقام سے مت بڑھاؤ۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، یہ ان کی اطاعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے، لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، آپ کی فرما برداری کرتے تھے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سنتوں کو عام کرے، بدعات سے اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو بچائے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب مؤذن اذان میں یہ الفاظ کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں اور انہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوتی، یہ دین ہوتا، یہ شریعت ہوتی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا، تو آپ کے ساتھ سب سے بڑھ کر جو لوگ محبت کرتے تھے وہ اس دین کو اپناتے، وہ اس عمل کو بیان کرتے اور ان سے ان کے شاگرد نقل کرتے، محدثین اس پر باب باندھتے اور اس کو دیگر احادیث کی طرف عام کیا جاتا۔ لیکن انہوں نے قطعاً یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کیا، اور نہ انہوں نے کبھی کیا اور نہ آگے ان سے کسی نے نقل کیا۔ اگر یہ شریعت ہوتا تو امت مسلمہ تک بسند صحیح یہ ضرور پہنچتا۔ جو لوگ اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں وہ کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسند فردوس دہلوی کی روایت، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مؤذن یہ الفاظ کہتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ اپنی شہادت کی دونوں انگلیاں ان کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے اور فرماتے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ایسے کیا اس پر میری سفارش حلال ہو گئی۔ یہ روایت دہلوی کے اندر ہے۔ اور امام سخاوی رحمہ اللہ انہوں نے موضوعات پر ایک کتاب لکھی ہے المقاصد الحسنہ، اس کتاب میں انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا اور فرمایا لا یصح، یہ روایت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ کتاب اس لیے انہوں نے لکھی تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ روایات انہیں دین سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ دین نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان روایات کو گھڑا گیا ہے۔ تو یہ روایت ثابت نہیں، اور دین تو صحیح اسانید سے ثابت ہوتا ہے، کسی جھوٹے کی بات کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا خضر ان کے بارے میں پیش کی جاتی ہے کہ جب مؤذن یہ کلمات کہتا
تو وہ یہ الفاظ کہتے مرحباً بحبیبی وقرۃ عینی، اور وہ اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتے اور اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے۔ تو اس روایت کے متعلق بھی امام سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے، اس میں مجہول راوی ہیں، سند منقطع ہے۔ یاد رکھیے اہل السنہ کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں دین وہ ہوتا ہے جو سند سے ثابت ہو۔ محدثین فرماتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ الاسناد من الدین، سند دین کا حصہ ہے، سند دین ہے۔ ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہوتی تو جو شخص اس کے دل میں جو آتا وہ کہہ دیتا اور اسے دین سمجھ لیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں بھیجے محدثین پر کہ انہوں نے سند کے ذریعے سے ایک بند باندھا ہے کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی حدیث منسوب کرتا ہے تو وہ سند پوچھتے ہیں کہ اس کی سند کہاں ہے، اس کے راوی کیسے ہیں، کیا یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو حضرات امام سخاوی کہہ رہے ہیں کہ اس میں مجہول راوی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ جو اصول فقہ پر اور اصول حدیث پر لکھنے والے پہلے امام ہیں، جنہوں نے الرسالہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں لا نقبل خبر من جہلناہ، ہم مجہول بندے سے دین نہیں لیتے، ہم مجہول بندے کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ وَكَذَلِكَ لَا نَقْبَلُ مَن لَّمْ نَعْرِفُ بِالصِّدْقِ وَعَمَلِ الْخَيْرِ، اسی طرح جس بندے کے متعلق ہم یہ پرکھ نہ کر لیں کہ یہ سچا ہے، یہ صدوق ہے، تب تک ہم اس کی روایت نہیں لیتے۔ یہاں تو بندہ ہی مجہول ہے، جس راوی کی روایت پیش کی جا رہی ہے اس کا پتہ ہی نہیں اس کا دین کیسا ہے، وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو یاد رکھیے دین کی بنیاد صحیح حدیث پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیے ضعیف روایت ہی صحیح، تو ضعیف روایت سے بھی تو فضائل ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے دین صحیح سند سے ثابت ہوتا ہے، وہ عقیدہ ہو، وہ عمل ہو، وہ فضیلت ہو، یہ سب دین ہے۔ اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تبیین العجب میں لکھا ہے کہ فضائل ہوں، عقائد ہوں، یہ سب احکام ہیں اور یہ سب صحیح دلیل سے، صحیح سند سے ثابت ہوتے ہیں۔ اذا الکل شرع، کیونکہ یہ سب چیزیں شرع ہیں۔ اگر ضعیف روایت سے دین ثابت ہوتا ہے تو پھر انسان کو پھر کسی روایت کو ضعیف ہی نہیں کہنا چاہیے، پھر دنیا میں کوئی روایت ضعیف رہتی نہیں۔ اور دین کا تعلق صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور علماء نے اس بارے میں لکھا ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی انہوں نے الاجوبۃ الفاضلہ، ایک حنفی عالم ہے، اس میں باقاعدہ اس موقف کا رد کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف روایت قبول ہوتی ہے، فضائل حکم ہے اور حکم بغیر نص کے، بغیر صحیح سند کے ثابت نہیں ہوتا۔ اس بارے میں کوئی بھی مرفوع روایت ثابت نہیں۔ علامہ ابن عابدین حنفی کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی روایت ثابت نہیں کہ جب مؤذن یہ الفاظ کہے تو انسان اپنے انگلیوں کو چوم کر اپنے آنکھوں کے ساتھ لگائے۔ اسی طرح علامہ سخاوی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اسی طرح ملا علی قاری نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ تو اس لیے حضرات اپنے عقائد و اعمال کی بنیاد صحیح احادیث پر رکھیں، سنتوں کو عام کریں، بدعات سے بچیں، اپنے عقیدے کو بچائیں، اپنے عمل کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔